اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تمہاری گھر والی تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، فرض ہے جو پورا کرنا ہے۔ حضرات، انسان اور جانور، انسان اور حیوان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا فرق وہ یہ ہے کہ انسان نکاح والی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، جبکہ جانور جو ہے وہ اس کے اندر اس چیز کا بالکل تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو جب انسان رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف کھائیں۔ زندگی کے اندر چھوٹی موٹی بات ہو جانا، آپس میں اختلاف پیدا ہو جانا، لڑائی ہو جانا، یہ ایک فطری امر ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر بیوی کی غلطی ہے تو کوشش کرے کہ معذرت کر لے۔ اگر خاوند سے غلطی ہو گئی ہے تو خاوند معذرت کر لے، یہ نہ کہے کہ میں اب اپنی بیوی سے معافی مانگوں، معذرت کر لے تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا رہے، بہتر رہے۔ لیکن اگر بیوی لڑائی کرنے کے فوری بعد گھر کو چھوڑ جائے یا خاوند اس کو دوسری طرف یہ کہے کہ تم گھر سے چلی جاؤ تو بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر گھرانے کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا بیوی خود گھر سے چلی جاتی ہے یا خاوند اس کو کہتا ہے کہ گھر سے چلے جاؤ۔ عورت جب گھر چھوڑتی ہے تو بہت بڑی خرابی کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور شیطان کا ہاتھ پڑ جاتا ہے۔ شیطان کے ہاتھ کے اندر ایک جو ہے سرا آ جاتا ہے لڑائی کرنے کا اور کروانے کا۔ اس وجہ سے کبھی بھی اختلاف ہو، انسان میاں بیوی اس بات کو سمجھیں، اس تصور کو قبول کرے کہ لڑائی ہو جانا یہ زندگی کا حصہ ہے، لہذا اس حصے کو ہم نے قبول کرنا ہے اور اس حصے کو قبول کر کے افہام و تفہیم کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن دونوں میاں بیوی کے بارے میں اس بات کا حکم دے رہا ہے۔ اور دوسری بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات بعض اوقات عورت طلاق کی جو ہے وہ مطالبہ کر دیتی ہے، بعض اوقات بندہ اسے کہتا ہے میں نے رکھنی نہیں ہے، میں نے طلاق دے دینی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر سب سے بہترین جو کردار ہوتا ہے وہ دونوں خاندان کے بڑوں کا، جو وڈیرے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کی بھی سوچ منفی ہو تو گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ اس کے 20 معنی ہیں، یعنی ایک معنی نہیں بنتا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی پردہ پوشی ہو، تم ایک دوسرے کا ستر ہو، تم ایک دوسرے کی عزت ہو، تم ایک دوسرے کی خوبصورتی ہو، حسن ہو، جمال ہو۔ جب انسان اس معنی کو سمجھ کے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرتا ہے پھر نوبت ہی پیش نہیں آتی۔ آج یہ جو لوگ باہر جا کے بیوی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یا بیوی اپنے خاندان میں سہیلیوں میں بیٹھ کے اپنے خاوند کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین اور خراب مرتبے والے لوگ وہ ہوں گے جو اپنی بیوی کی بات باہر جا کے کرتے تھے، راز فاش کر دیتے تھے، اور سب سے زیادہ بدترین عورتیں اور خراب مرتبے والی عورتیں وہ ہوں گی جو باہر جا کے اپنے خاوندوں کی غیبت کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے ایک دوسرے کی عزت کا، راز کا خیال رکھنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اگر یہ دعوت منبر و محراب سے دی جائے اور دی جاتی رہے، یقین جانیں ہماری جو عدالتیں ہیں ویران ہو جائیں۔ ہماری عدالتیں اتنی دیر تک آباد رہیں گی، بری رہیں گی، جتنی دیر تک یہ تعلیمات قرآن و حدیث کی، اللہ کے رسول کی، منبر و محراب سے، مصلی رسول سے نہیں دی جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی۔ تمہارے اندر سے اگر کسی بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں کہ نہیں بہتر، آپ فرماتے میں تم کو ایک آئینہ دے کے جا رہا ہوں، بات کو تھوڑا سمجھیں، میں تم کو ایک شیشہ دے کے جا رہا ہوں۔ جو بندہ یہ چیک کرنا چاہے کہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں کہ نہیں، اس شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھ لے۔ وہ کیا ہے کہ خیرکم خیرکم لاہلی، انسانوں کے اندر سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، جو اپنی بیوی کے لیے، گھر والی کے لیے بہتر ہے۔ اس وجہ سے کہ جو بندہ اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی کبھی اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔
نیکی کو ہمیشہ اپنے گھر سے شروع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بخاری کی روایت ہے، بڑے نیک اور پارسا اور زاہد اور متقی آدمی تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ عبادت تو بڑی کرتے ہیں، بیوی کے حقوق کو کوئی نہیں پورا کرتے۔ تو یہ جو شروع میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے والی زوجی کا علیہ کا حقن، او بھائی تمہاری گھر والی کے بھی حقوق ہے تمہارے اوپر، ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے۔ گھر والی کے حقوق کو پورا کرنا ہے تو پھر جو ہے اللہ راضی ہوگا۔ اور دوسرے مقام کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک رعیت کا حاکم ہوتا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ خاوند جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کی بیوی کے بارے میں خاوند سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے ان کے حقوق کو پورا کیا یا کہ نہیں کیا۔ اگر اس نے ان کے حقوق کو پورا کیا تو معاملہ بہتر رہے گا، اگر اس نے ان کے حقوق کو پورا نہیں کیا تو معاملہ دنیا میں بھی خراب ہے، آخرت کے اندر جا کر بھی ابتر ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اگر کسی بندے کو دیکھنا ہو کہ کوئی بندہ کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے تو اس کا رویہ، اس کا بیہیویئر، اس کا سلوک اس کے اہل خانہ کے ساتھ دیکھ لو۔ اگر گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے تو وہ بندہ اچھا ہے۔ حضرت حکیم بن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہاری گھر والیاں ہیں یہ تمہارے لیے اس طرح ہے جس طرح قیدی ہوتے ہیں، یہ بیچاری بے بس ہوتی ہیں، جس طرح قیدی بے بس ہوتے ہیں نا، یہ بھی بے بس ہوتی ہیں۔ ان کے حقوق کا خاص خیال رکھو، ان کے حقوق کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی بیوی کے حقوق کیا ہیں خاوند کے اوپر؟ آپ نے کہا جو خود کھائے اس کو کھلائے، جس طرح خود پہنے اس کو پہنائے، اور اگر گھر میں کوئی اختلاف ہو جائے تو گھر سے نہ نکالے، گھر کے اندر ہی رہنے دے، اگر مارنے کی نوبت آ جائے کم از کم اس کے چہرے کے اوپر نہ مارے۔ آج یہ جو لوگ گھروں سے بیویوں کو نکال دیتے ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں یا تذلیل کے ساتھ کام لیتے ہیں، دیکھیں کہ ان کی اولادوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ آخری بات میں یہی کروں گا کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، جو بندہ یہ سمجھتا نا یار ہر بندے کی کوشش ہے کہ میرا گھر جو ہے مثالی گھر بن جائے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا گھر بڑا اچھا گھر بن جائے، گھرانہ بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اکٹھا بیٹھ کے رات کا کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد بیوی کی یہ ذمہ داری ہے اگر کچھ کھانا بچ گیا ہے، اگر ضرورت سے زائدہ صدقہ کر دے، اگر روٹی کے ٹکڑے بچ گئے ہیں تو ان کو جو ہے پرندوں کو ڈال دے، اپنی انگلیوں کو صاف کرے، سنت کے مطابق کھانا کھائے، آداب کے ساتھ، سنت کے آداب کے ساتھ کھانا کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ جن گھرانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ آباد رہتے ہیں اور آباد ہی رہیں گے۔